والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف العلوم والأسرار. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ کریم احکم الحاکمین خالق ارض و سما نے قرآن مقدس فرقان معظم میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ شریف کیا ابتدائی حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مقدس کی عظمت کو بیان کیا ہے. الف لام میم مقطعات حروف میں سے ہیں. حروف مقطعات کا اصل علم جو ہے صرف اللہ کریم جانتا ہے یا پھر اللہ کریم کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. کما حق ہو مخلوق میں اور کسی کو حروف مقطعات کے معانی کا پتہ نہیں ہے. مفسرین اکرام نے اہل علم و معرفت نے کچھ اشارات مراد لیے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات میں الف لام میم 3 حرف ہیں. ایک حرف ہے الف، دوسرا لام اور تیسرا میم. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا حرف الف جو ہے یہ اسم اللہ پر دلالت کرتا ہے. دوسرا حرف ہے لام جو جبریل امین کی طرف دلالت کر رہا ہے. جبکہ تیسرا حرف میم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یاد دہانی کرا رہا ہے.
مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مراد کیا ہوئی؟ اللہ کریم کی طرف سے جبریل امین کی وساطت سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب پیش کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ اور کچھ مفسرین نے الف لام میم کا ایک اور معنی مرادی بھی بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ الف اس میں اللہ کی طرف دلالت کرتا ہے اور آخر میں میم اس میں محمد کی طرف دلالت کرتا ہے۔ تو یہ یوں عبارت ہوئی اللہ لمحمد، اللہ لمحمد، اللہ نے محمد کے لیے جو کتاب بھیجی ہے وہ لا ریب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے۔ سمجھدار معاشرے میں جب غور کیا جائے تو دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی بھی بات کرنے والے کا کردار دیکھا جاتا ہے کہ بات کرنے والا جو ہے اس کا کردار کیسا ہے، اس کا ماحول میں معاشرے میں رہنا سہنا کیسا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، اور اس کے کردار کی بنیاد پر اس کے منہ سے الفاظ نکلے ہوئے قابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز تحریر ہے۔ تحریر کروانے والا کون ہے، تحریر کرنے والا کون ہے؟ اس میں بھی تحریر کروانے والا یعنی لکھوانے والا یا لکھنے والا، اس معاملے میں بھی اہم ترین جو معاملہ ہے وہ کردار ہے۔ صاحب کردار شخص کی بول، صاحب کردار کی تحریر، صاحب کردار کی طرف سے لکھائی گئی کتابت، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا دنیا میں معاشرے میں اعتبار کیا جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے میں نے یہ مثال بیان کی ہے۔ اب آئیے، صاحب کردار کون ہوتا ہے؟ صاحب کردار وہ شخص ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا رہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، اس شخص کو قابل اعتبار عقل مند سمجھتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر صاحب کردار کون ہے؟ جس کے ماحول میں، جس کے شہر میں، جس کے گاؤں میں، جس کے محلے میں پڑوس دیکھیں اور کہیں کہ یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، اس بندے نے جھوٹ نہیں بولا کبھی، اس نے کسی سے وعدہ نہیں کیا، یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، یہ نیک آدمی ہے، یہ اپنے آپ میں رہتا ہے، کسی سے زیادتی نہیں کرتا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، ایسی سوچ جس کے بارے میں پیدا ہو جائے وہ شخص بھی صاحب کردار ہوتا ہے۔ اب آئیے، اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں، رسول اللہ وہ انسان ہیں، رسول اللہ وہ صاحب کردار ہیں کہ جن کے بارے میں معاشرے میں کفار سے اگر پوچھا جاتا تو وہ بھی یہ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو جھوٹ نہیں بولتے، خیانت نہیں کرتے۔ حضور خیانت بھی نہیں کرتے، حضور جھوٹ بھی نہیں بولتے، ہاں ان پر ایمان لانا یا نہ لانا وہ ہمارا اپنا کام ہے، یہ کافروں کے نظریات تھے۔ اور اہل معرفت نے یہ بھی فرمایا کہ صاحب مقام کون ہے، صاحب فضیلت کون ہے؟ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، کہتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ ہے کہ جس کی فضیلت اس کے دشمن بولنے پر مجبور ہو جائیں۔ صاحب کردار وہ ہے کہ جس کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے اس کے دشمن بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ بندہ اچھا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کا کردار تمام کائنات کے لیے نمونہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا ہے، جنہیں ساری کائنات کے لیے بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ رب الجلال والاکرام فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے، تم سب کے لیے رسول اللہ کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اس کو دیکھتے چلے جاؤ، اپنے کام سیدھے کرتے چلے جاؤ، رسول اللہ کی باتوں کو سنو اور اپنے بول کا انداز اپناتے جاؤ، حضور کے اعمال کو، افعال کو دیکھتے جاؤ، حضور کے کاموں کو دیکھتے جاؤ اور اپنے کام حضور کے کاموں کے ساتھ ملتے جلتے بناتے جاؤ۔ یعنی تم نے اپنی جو زندگی ہے اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہر پہلو رسول اللہ کی زندگی پر دیکھتے جاؤ، تمہاری زندگی اچھی ہوتی جائے گی اور کامیاب ہوتی چلی جائے گی۔ صاحب کردار عظیم ترین حضور علیہ السلام کی ذات ہے اللہ کی ساری مخلوق میں۔ تو بات میں نے کی تھی شروع میں کہ صاحب کردار جو ہے اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، اس کی تحریر کا اعتبار ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمتوں کے حوالے سے حضرت سیدہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، حضور کی ساری زندگی قرآن کی تفسیر ہے، حضور کا خلق ہی قرآن ہے۔ یوں سمجھیں کہ قرآن، خاموش قرآن وہ ہے جو قرآن مقدس ہم کتابی صورت میں دیکھتے ہیں، اور قرآن ناطق رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور بولتے گئے، قرآن بنتا گیا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پہ یہ قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ اب آئیے قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے رب قدوس نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ ارشاد ربانی ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، قرآن مقدس کی ہیبت اور جلال جبروت کی وجہ سے پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن ہے کہ پہاڑ پر نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن دوسرے مقام پہ فرمایا قرآن رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے، مگر حضور کے قلب اطہر کو کچھ بھی نہیں ہوا، نقصان نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ نے مخلوق میں جو بے مثال ہستی بنائی ہے وہ رسول اللہ کی ذات بنائی، اس میں کسی قسم کا عیب نہیں رکھا، کسی قسم کا نقص نہیں رکھا، کسی قسم کی خرابی نہیں رکھی۔ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات، انجیل، زبور، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جب پیغمبر پہ نازل ہوتی تھی، اور نازل کیسے؟ نبی کو حکم ہوتا تھا وہ مقام مخصوص پہ جاتے اور اللہ کی طرف سے کتاب کا حصہ لے کے آتے اور امت میں آ کے بتاتے کہ یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے۔ 1000 صورتیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی، اور 1000 صورتوں میں ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں کہ جس کو متعلقہ انبیاء میں ان کی امتوں میں کسی کو یاد ہو، زبانی کسی کو یاد نہیں تھی۔ تورات، انجیل، زبور یہ وہ کتابیں ہیں کہ امت کو نہیں معلوم، زبانیں یاد نہیں ہیں، بس نبی کو یاد ہوتی تھی زبانی، اور باقی دیکھ کے پڑھنے والے تھے۔ قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے، قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو کریم آقا کے قلب اطہر پہ نازل کیا، اور کیسے نازل کیا؟ یہ نہیں
کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اے موسیٰ طور پہ آؤ کتاب لے جاؤ، نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آنے کا حکم تھا، دیگر انبیاء کو مقام مخصوص پہ جا کے کتاب اللہ حاصل کرنے کا حکم تھا، مگر کریم آقا کی جب باری آتی ہے تو حکم یہ نہیں ہوا کہ اے ابھی فلاں جگہ پہ آؤ گے تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، کتاب اللہ دے کر، کتاب دے کر، آیات دے کر، صورتیں دے کر جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل یہ میرا پیغام میرے حبیب کو جا کے پہنچا دو کہ امت میں بتلا دے۔ محبوب اگر مکہ میں ہے تو قرآن مکہ میں لے کے چلے جا، اگر مدینہ میں ہے تو اے جبریل قرآن کو مدینہ میں لے کے چلے جا۔ انتظار نہیں کرنا کہ محبوب آئیں اور لے جائیں، نہیں، اے جبریل تو نے جانا ہے، تو نے جانا ہے۔ جبریل امین خادم و دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل حضور کے خادموں میں سے ایک خادم ہے، جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اے جبریل میرا حبیب جہاں ہو تو نے وہاں جا کے میرا پیغام پہنچانا ہے، جہاں ہو میرا حبیب وہیں جا کے میرا پیغام پہنچانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کی تمام صورتوں میں جب آپ دیکھیں گے تو ہر صورت پہ کسی صورت میں مکی لکھا ہوتا ہے، مکیہ، کسی پہ مدنیہ ہوتا ہے۔ جس میں مکیہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مکہ پاک میں صورت نازل ہوئی، اور جس میں مدنی لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب مدینہ عالیہ میں وہ حضور تھے تو یہ آیات وہاں نازل ہوئی۔ اور قرآن مقدس کا پھر اعجاز یہ بھی ہے، قرآن کا اعجاز پھر یہ بھی ہے کہ قرآن صاحب قرآن کے قلب اطہر پہ نازل ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں ہر بوڑھے، جوان اور بچے کو حفظ ہو گیا۔ بچے کو دیکھو تو قرآن پاک کا حافظ ہے، بڑوں کو دیکھو تو حافظ ہیں، بوڑھوں کو دیکھو تو حافظ ہیں۔ ورنہ تورات کے متعلق ایسی مثال نہیں ملتی کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو تورات آتی ہو، زبانی نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو انجیل زبانی آتی ہو، ایسی مثال نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کی امت کو زبور زبانی حفظ ہو، نہیں۔ نبیوں کو تو حفظ تھی مگر امت میں کسی کو حفظ نہیں تھی۔ قرآن مقدس کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن مقدس نبی کے ساتھ نبی کی امت میں لاتعداد لوگوں کو کتاب حفظ ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ بھی کتاب اللہ تھے، تورات بھی، انجیل بھی، زبور بھی، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور قرآن مقدس بھی کتاب اللہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن مقدس وہ عظیم کتاب ہے جس کو قلب رسول پہ نازل کیا گیا اور زبان محبوب سے پھیلایا گیا ہے، دل محبوب پر نازل کیا گیا اور زبان محبوب سے پھیلایا گیا۔ یہ ایک ایسی عظیم برکت ہے رسول اللہ کی مقدس زبان میں، یہ تاثیر ہے کہ حضور کی امت کے اکثر لوگ جو ہیں قرآن مقدس کے حافظ ہو گئے، اور جو حافظ نہ ہو سکے وہ کم سے کم قرآن مقدس دیکھ کے پڑھنے کی اہلیت رکھنے والے ہو گئے۔ یہ قرآن مقدس کا اعجاز ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، نازل بھی ہم نے کیا، حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور حفاظت کیسی حفاظت ہے؟ کتاب کی صورت میں محفوظ ہے اور اہل ایمان کے دلوں میں محفوظ ہے۔ دنیا بھر میں دیکھیں بڑی بڑی کتابیں چھپ کے مارکیٹوں میں آتی ہیں، کسی کتاب میں پرنٹنگ کا مسئلہ ہے، کسی پہ غلطیاں ہیں، کوئی کتاب میں کوئی خرابی ہے، کوئی میں کوئی خرابی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں شاید کوئی ایسا نسخہ ہو کہ جو اتفاقیہ غلطی ہو بھی ہو، ورنہ زیر زبر تک کی غلطی نہیں رہتی اور صاف، بالکل صاف پرنٹ ہوتا ہے۔ یہ قرآن مقدس
جس کو اللہ نے بڑی عظمتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اور پھر قرآن مقدس میں پہلی کتابوں میں مخصوص معاملات تھے، جبکہ قرآن مقدس میں ازل سے ابد تک کے لیے تقریباً ہر معاملے کا ذکر موجود ہے، ہر معاملے کا ذکر موجود ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی ایک دن سفر کر رہے تھے، راستے میں گھوڑے سے گر پڑے تو خادم نے جلدی سے آگ کو اٹھانے کے ارادے سے کوشش کی، مگر شیخ محی الدین ابن عربی نے اشارہ کیا، فرمایا کہ ٹھہرو، ابھی نہ اٹھاؤ۔ چند سیکنڈز کے بعد محی الدین ابن عربی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خادم پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو اٹھانا چاہا، آپ نے منع کیوں فرمایا، کیا وجہ ہے؟ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ دراصل قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ نے ہر معاملے کا ذکر قرآن میں رکھا ہے، تو میں تلاش کرنے لگ گیا کہ آج گھوڑے سے گرنے کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں۔ آج گھوڑے سے گرا ہوں تو کیا میرا گھوڑے سے گرنے کا ذکر قرآن مقدس میں ہے کہ نہیں؟ خادم پوچھتا ہے کہ پھر ملا یا کہ نہیں؟ تو حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ہاں، مجھے ابتدا میں سورہ فاتحہ شریف کی ابتدائی آیتوں میں ہی مل گیا تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ صاحب نظر کون کتنا ہے اور کون کتنا ہے، ورنہ کائنات عالم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود نہ ہو۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی تار یا خشک چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا، کوئی بھی چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، ایسی نہیں اللہ نے بنائی کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں۔ ہر معاملے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، ہر چیز کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر دیکھیے، مختلف کتابیں ہوتی ہیں، کسی کتاب کا تعلق مسائل کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، روزہ رکھنے کے لیے کیا لوازمات ہیں، حج کے کیا طریقے ہیں۔ کچھ کتابیں ہیں کہ جس میں ریاضی کے مسائل ہوتے ہیں کہ 2 اور 2 کتنے ہو گئے، 50 اور 70 کتنے ہو گئے، جمع کے سوال ہیں، مائنس ہے، ضرب ہے، تقسیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا تعلق اس ایک خاص شعبے اور حصے کے ساتھ ہے۔ سائنس سے متعلقہ جو کتاب ہے اس میں سائنسی معاملات ہی مخصوص ہوتے ہیں۔ ایسے ہی باقی کتابیں، حکمت سے متعلقہ جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو کیا ملے گا کہ بخار ہو جائے تو کون سی دوا استعمال کرنی ہے، نزلہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، پیٹ درد ہے تو کیا کرنا ہے۔ یعنی ہر قسم کی کتاب کو دیکھیں گے تو متعلقہ کتاب سے مخصوص چیزیں ملیں گی۔ اچھا، اگر آپ دنیاوی دوسری سائڈ پہ آئیں تو آپ کو قصے کہانی والی کتابیں مل جائیں گی، تو اس میں صرف قصے کہانی ہوں گی۔ مزاحیہ باتوں والی کتابیں ہوں گی تو اس میں صرف مزاح والی باتیں ہوں گی۔ پہیلیوں والی کتاب میں صرف پہیلیاں ہوں گی۔ تو قرآن مقدس بھی ایک کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، برائیوں کا ذکر بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور اچھائیوں کا ذکر بھی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے۔ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اگر کوئی چوری کرے تو اس کا علاج، کوئی زنا کرے تو اس کا علاج قرآن بتاتا ہے۔ اگر کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دے تو اس کا علاج کیا ہے، قرآن بتاتا ہے۔ حج کی ادائیگی کا طریقہ قرآن بتائے، نماز کی ادائیگی کا طریقہ قرآن بتائے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے معاملات قرآن بتائے، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، قرآن میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے کیا معاملات تھے، کون کون نبی آئے، قرآن مقدس میں ذکر موجود ہے۔ اچھا، بعض کتابیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہوتا ہے جسم کو درست کرنے سے۔ حکمت کی کتابوں سے جسم آپ کا درست ہو سکتا ہے، مزاحیہ باتوں سے، مزاح سے جو شغف رکھتا ہے، ذوق رکھتا ہے، اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی پہیلیوں والی کتاب پڑھ کے، حکیم کی طبیعت خوش ہو جائے گی حکمت والی کتابیں پڑھ کے، سائنسدان کی طبیعت خوش ہو جائے گی سائنسی کتابیں پڑھنے کے لیے، مگر یہ طبیعت خوش ہوتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک وہ کتاب ہے جس سے طبیعت بھی خوش ہو جاتی ہے، جس سے روح بھی خوش ہو جاتی ہے۔
قرآن پڑھنے سے انسان کے وجود کو بھی شفا ملتی ہے، انسان کی روح کو بھی شفا ملتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے جسم کو بھی شفا ہے اور روح کو بھی شفا ہے، یہ ہر معاملے میں شفا ہی شفا ہے، بشرطے کہ قرآن مقدس پڑھا جائے۔ اور قرآن مقدس اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور یہ لوگ خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جنہوں نے قرآن مقدس کے ساتھ لو لگائی تھی، جو قرآن سے محبت رکھتے تھے، جو قرآن کو پڑھتے تھے، ان کے دنیا میں ایک عظیم مثال تھی، دنیا میں وہ کامیاب تھے، دنیا میں وہ غالب تھے۔ اور جیسے ہی قرآن مقدس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن کی حفاظت چھوڑ دی، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والا شخص دنیا میں بھی خالی نہیں جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جسم کو اور روح کو شفا ہے، دنیا سے جائے گا تو قبر میں نور ہے، حشر میں مدد ہوگی، اور حدیث شریف میں وعدے موجود ہے۔ اور ایک حدیث مقدسہ میں قرآن مقدس اور رمضان المعظم کا اکٹھا ذکر موجود ہے کہ قرآن اور ماہ رمضان قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قرآن اپنے قاری کے حق میں شفاعت کرے گا، اور ماہ رمضان روزے دار کے حق میں شفاعت کرے گا انسانی صورت میں آ کے، یا اللہ یہ روزے رکھتا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر اور اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما۔ قرآن بولے گا انسانی صورت میں آ کے کہ یا اللہ اس نے میرے سے محبت رکھتا تھا دنیا میں، مجھے پڑھا کرتا تھا، آج میں شفاعت کرتا ہوں کہ میری شفاعت سے اس کو گناہوں سے پاک کر کے جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرما۔ اور پھر قرآن مقدس کیا ہے؟ آج کی گفتگو میں آخری حدیث شریف بولنے لگا ہوں۔ قرآن مقدس کی عظمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے۔ ہر بندہ ہی اپنے حق میں بہترین ہونے کا سوچ رکھ سکتا ہے کہ میں بہترین ہوں، میں اچھا ہوں، مگر اچھا تو وہ ہے کہ جس کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرمائیں۔ حضور نے اچھوں کی علامت کیا بیان کی؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے کہ جو قرآن مقدس کو سیکھتا ہے اور پھر قرآن کو آگے سکھاتا بھی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے قرآن مقدس کو سیکھتا ہے اور پھر آگے لوگوں کو سکھاتا ہے قرآن کی تعلیم، وہ شخص تم تمام میں بہترین ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، قرآن مقدس سے محبت رکھیں گے، قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کریں گے اور پھر تعلیم کو عام کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی بھلا ہوگا اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھلا ہوگا۔ دنیا میں بھی بھلا ہوگا اور آخرت میں بھی بھلا ہوگا۔ تو یہ ماہ مقدس رمضان المعظم کے آخری ایام قریب آئے ہیں، اس مناسبت سے میں نے آج قرآن مقدس کے حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن مقدس کے ساتھ اور ماہ رمضان المعظم کے ساتھ خاص دلی لگاؤ عطا فرمائے۔ اور رمضان مقدس کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کی عزت و عظمت کیا ہے تو میری امت یہ آرزو کرے کاش ہمیشہ ہی رمضان رہے۔ اور پھر رمضان مقدس کے آخری ایام میں، آخری عشرے میں حکم ہے کہ تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جو تاک راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ جب وہ رات مل جائے تو اللہ کی خوب عبادت کرو، پہلے سے زیادہ عبادت کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر معلوم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ ان کی طلب بھی کیسی ہوتی تھی؟ آج طلب ہوتی ہے، دنیا کی طلب ہوتی ہے، آج دنیاوی معاملات میں انسان طلب کرتا ہے،
مگر ان پاک ہستیوں کی طلب بھی کیسی ہوتی تھی. کہا کہ اگر لیلۃ القدر معلوم ہو جائے تو میں کیا پڑھوں؟ کریم اکا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ لیلۃ القدر اگر معلوم ہو جائے تو یوں دعا کر، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے، میرے گناہوں سے درگزر فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے. یہ دعا مانگ. اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے. اور ماہ مقدس رمضان المعظم میں فطرانے کا حکم بھی ہے، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مزید بتا دیں گے. تو فطرانہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ ہے کہ 2 کلو 50 گرام گندم جو ہے ایک شخص کا فطرانہ ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک پر لازم ہوتا ہے. اگر کوئی فطرانہ ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، بارگاہ قبولیت تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ توفیق خیر عطا فرمائے. اور فطرانہ کے لیے حسب سابق آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اس مدرسہ میں فطرانہ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور گاہے بگاہے آپ لوگ پہلے بھی تعاون کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور آج یہ جمعہ چوتھا جمعہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو 5واں جمعہ بھی ماہ رمضان میں آئے گا. لیکن قبل از وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ چاند کی اطلاع کے حوالے سے 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے. تو اگر چاند جمعرات کو نظر آ گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اگلے جمعہ کو عید ہوگی، اور اگر جمعرات کو نظر نہ آیا تو پھر ہفتے والے دن عید ہوگی. یہ قریب 4 کے 29ویں روزے کو انشاءاللہ معلوم ہوگا. تو احتیاطی طور پہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ نماز عید الفطر جو ہے اگر جمعے کو ہوئی یا ہفتے کو ہوئی تو وہ انشاءاللہ العزیز ہم یہاں پہ حسب سابق ادا کریں گے، اور ٹھیک 7:15 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. 7:15 پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی بغیر انتظار کے، بغیر کسی انتظار کے. اس لیے آپ احباب سے اور باقی بھی جو احباب ملے انہیں اطلاع دیں میری طرف سے کہ پورے 7:15 بجے انشاءاللہ عید کی نماز قائم ہو جائے گی، جماعت کھڑی ہو جائے گی، جمعے کو عید بنے یا ہفتے کو عید بنے. تو آپ کوشش کریں پہلے کی طرح اس بار بھی عید الفطر جو ہے یہاں مدرسے میں ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں. رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.